ناظرین، پہلے پہل عزیز و اقارب اور پڑوسی دوسروں کے بچوں کا بھی اپنے بچوں کی طرح خیال رکھتے تھے، اسی طرح محبت کرتے تھے، اسی طرح ڈانٹتے تھے اور ایسا ہی رویہ اپناتے تھے جیسا اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں پیش آتے تھے۔ لوگ بلا جھجک اپنے بچوں کو دوسروں کے ہاں گلی محلے میں کھیلنے کے لیے بھی بھیج دیا کرتے تھے، کیونکہ وہ اس بات سے مطمئن تھے کہ ہماری غیر موجودگی میں ہمسائے ہمارے بچوں کا مکمل خیال رکھ رہے ہوں گے۔ لیکن جیسے جیسے زمانہ بدلتا گیا، لوگ اپنی زندگیوں میں مصروف ہوتے گئے اور ان کے ساتھ ان کے رویوں میں بھی تبدیلیاں آنا شروع ہو گئی۔ والدین اپنے بچوں کو باہر دیگر بچوں کے ساتھ کھیلنے تو بھیج دیتے تھے، لیکن وہ کہیں نہ کہیں یہ بھول چکے تھے کہ اب ان کے کچھ ہمسائے ان کے اولاد پر بری نظر رکھے ہوئے تھے۔ وہ انہیں ایک وحشت زدہ نظر اور ایک معمولی گوشت کے لوتھڑے کی طرح دیکھنے لگے تھے۔ ایسا ہی معاملہ پیش آیا 3 سالہ معصوم بچی فضا کے ساتھ، جب اس کے ضد اور اصرار پر اس کی ماں نے فضا کو باہر گلی میں کچھ دیر کے لیے کھیلنے تو بھیج دیا تھا، مگر وہ اس بات سے لائم تھی کہ کچھ وحشی درندے اس کی معصوم کلی کے پیچھے گھات لگائے بیٹھے ہیں۔ ایسا کیا افسوسناک واقعہ پیش آیا فضا کے ساتھ، اور ایسا کیا غم کا پہاڑ آ گرا فضا کے والدین پر، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا فیروز والا کے ایک نواحی علاقے میں، جہاں 3 سالہ معصوم کلی فضا معمول کے مطابق گلی میں دیگر ہمسائے بچوں کے ساتھ کھیلنے گئی، لیکن اس شام وہ وقت پر گھر نہ آ سکی۔ سورج غروب ہونے کو تھا، لیکن فضا ابھی تک گھر نہ پہنچ سکی تھی۔ ماں کو فکر لاحق ہونے لگی، وہ گھر سے باہر نکل کر اپنی بیٹیوں کو ڈھونڈنے لگی۔ گلی کے دیگر بچوں سے پوچھا، لیکن کسی کو فضا کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ جب یہ بات فضا کے والد فیاض احمد، جو کہ ایک دہاڑی دار مزدور تھے، کو معلوم ہوئی تو وہ فوراً گھر لوٹے اور ورثہ کے ساتھ مل کر بیٹی کو ڈھونڈنے لگے۔ انہوں نے پڑوسیوں سے معلومات لی، رشتہ داروں سے رابطہ کیا، مساجد میں اعلانات کروائے، وہ سب کچھ کیا جو ان کے ہاتھ میں تھا، لیکن ان کی معصوم کلی کا کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ ایک جانب بے بس ماں کا اپنی بیٹی کے لیے رو رو کر برا حال تھا، اور دوسری جانب لاچار باپ اپنے آنسو چھپا کر بے بس ماں کو سہارا دے رہا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں اسے اپنی لاچارگی اور بے بسی کا اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو تلاش کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو گیا ہے۔ والدین کو کیا معلوم تھا کہ ان کی بیٹی ان سے صرف اور صرف کچھ دیواریں ہی دور تھی، اور وہ اپنے والدین کو مدد کے لیے پکار رہی تھی، لیکن شفاف ملزمان اسے نوچ رہے تھے۔ بالآخر تھک ہار کر والدین نے پولیس سے رجوع کیا، اور پولیس نے والدین کی مدعیت میں پرچہ درج کر کے ایک ٹیم تشکیل دی اور بچی کی تلاش شروع کر دی۔ پولیس نے آس پڑوس میں چھاپے مارے اور پڑوس کے گھر کے صحن میں فضا کی لاش برآمد ہوئی۔ والدین پر پہلے تو ایک یہ قیامت تھی کہ ان کی بیٹی اغوا کے بعد قتل ہوئی، اور وہ یہ سوچ رہی تھی کہ نہ جانے ان کی کسی کے ساتھ کیا دشمنی تھی کہ ان کی معصوم بیٹی کو وحشت کا نشانہ بنایا گیا۔ لیکن ان پر تب قیامت برپا ہوئی جب پولیس کی میڈیکل رپورٹ میں یہ سامنے آیا کہ ملزم نے ننھی کلی کو اپنے جنسی ہوس کا نشانہ بنا ڈالا تھا۔ ذرا سوچئے کہ بچی کے والدین پر کیا بیت رہی ہوگی جب انہیں یہ سب کچھ بتایا گیا ہوگا۔ اس سب کے بعد پولیس نے ایک ٹیم تشکیل دی اور معصوم بچی کے قاتل کی تلاش شروع کر دی۔ پولیس نے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے مختلف مقامات پر چھاپے مارے اور شفاف ملزم کو حراست میں لے لیا۔ ملزم رمضان سے تفتیش شروع کر دی۔ ABN سے بات کرتے ہوئے پولیس کا کہنا تھا کہ ملزم سے تفتیش جاری ہے اور اسے قرار واقعہ سزا دلائی جائے گی۔ ناظرین، ذرا سوچئے کہ ہمارا معاشرہ کس جانب جا رہا ہے۔ 3 سالہ بنت ہوا جو ابھی صحیح سے بولنا بھی نہیں سیکھی تھی، اسے درندگی کے بعد بے رحمی سے قتل کر دیا گیا، اور اس سب میں کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا ہمسایہ شامل تھا، جس نے کسی رشتے کا کوئی لحاظ نہیں کیا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی تمام ترجیحات کو ایسے جرائم کو روکنے کے لیے وقف پر دیں۔ بچوں کے ساتھ جنسی واقعات کی روک تھام اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ذہنی بیماریوں سے آگاہی کی مہم اور اس کے بروقت علاج پہ لوگوں کو آمادہ کیا جائے۔ کیمیائی کاسٹریشن اور سزائے موت جیسی سنگین سزائیں جنسی زیادتی کے مسائل کا عارضی حل ہو سکتی ہیں، لیکن مستقل طور پر بچوں کے ساتھ ہونے والے گھنونے واقعات کو روکنے کے لیے ذہنی بیماری کے بنیادی مسئلے کی طرف توجہ دینا ضروری ہے۔ ناظرین، یہاں لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے، تو دیکھتے رہیے ABN، کیونکہ جرم کہانی ابھی باقی ہے۔